اللهم اجعل في قلبي نورا۔ 17واں مراقبہ ہم پڑھیں گے۔ اس مراقبے کو مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ معیت کی معنی سنگت، ساتھ رہنا اور کسی شے یا کسی چیز کی سنگت اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ساتھ رہنے کو معیت کہتے ہیں۔ اس مراقبے کی پہلے نیت سماعت فرمائیں۔ فیض میت ازات بیچون کہ ہمراہ است ہمراہ من و بہمراہ جمیع ممکنات، بلکہ ہمراہ ہر ذرعی الذرات ممکنات، بہمراہی بیچون بمفہومی این آیہ کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بَلَطَائِفِ خَمْسَيْ عَالَمِ أَمْرِ مَنْ بواسطۂ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچو کے جو میرے ساتھ ہے اور ساتھ ہے تمام ممکنات کے، ساتھ ہے تمام ممکنات کے، بلکہ ساتھ ہے ہر ذرات میں سے ہر ذرے کی، اور وہ ذرات جو ممکنات کے ذرے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ لیکن کیسے ساتھ ہیں؟ بیچون بمفہوم ان آیہ کریمہ، کیونکہ رب کائنات نے ایک آیہ شریف ارشاد فرمائی ہے، رب نے فرمایا اس آیہ کی مفہوم یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ رہیں۔ بلطائف خمسے عالم امر من، یہ فیضان میں کہاں سمو رہا ہوں، کہاں لے رہا ہوں؟ تمام لطائف، 5 لطائف عالم امر میں میرے مرشدوں کے وسیلے سے۔ اب تشریح سماعت فرمائیں۔ میں نے کہا معیت، معیت کی معنی ہے ساتھ۔ اس مراقبے میں ہم نے اللہ رب العزت کی معیت کا مراقبہ کرنا ہے۔ اور کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ ہم نے نیت یہ پڑھ لی ہے کہ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچون کا۔ بیچون کیوں، کب، کیسے، کہاں، ان ساری چیزوں سے مبرہ ذات، اور اس ذات کی کہ جو میرے ساتھ ہے، کہ ہمراست ہمراہی من، کہ میرے ساتھ ہے وہ، اور وہ تمام ممکنات کے ساتھ ہے۔ ممکنات جو دائرہ امکان میں ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے تشریح کی ہوئی تھی کہ مشائخ نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، اس دائرے میں زمینوں، آسمانوں، خلقوں، شجروں، حجروں، مدروں، درختیں، پانی، یہ مٹی، یہ آگ، غرض کی ما سوی اللہ جو ممکنات ہے وہ سارے کے سارے ان میں سے ہے، اور رب کائنات ان تمام ممکنات کے ساتھ ہے، ان تمام ممکنات کے ساتھ ہے وہ ذات۔ اچھا جی، بلکہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمراہ ہے ذرات میں سے ہر ذرے کے ساتھ۔ مشائخ نے ذرے کو بھی ڈیفینیٹ کیا ہوا ہے کہ ذرہ ہے کیا۔ ہم نے کہا نا مثقال ذرۃ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ ذرہ ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ذرہ، ہم کہتے ہیں چھوٹی سی ایک چیز ہوگی۔ مشائخ فرماتے ہیں ذرات وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی کمرے میں ایک روشندان ہو اور روشندان سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہو، اس کرنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سفید چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، وہ ایک ذرہ ہوتا ہے، اسے ذرات کہتے ہیں۔ تو رب کائنات تمام ممکنات مخلوقات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے۔ ارے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، رب نے خود فرمایا ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ رب کائنات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی آپ ہوتے ہیں نا تو اللہ کریم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اب ممکنات میں سے جو چیز جہاں بھی ہے رب کائنات ان کے ساتھ ہے. هو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ رب العزت تمہیں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بندہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ قریب ہے تو کیسے قریب ہے؟ قریب کے لیے جس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ میرے قریب ہے، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے فٹوں کی، میٹرز کی، یا انچوں کی، یا سینٹی میٹرز کا فاصلہ ہونا چاہیے. ہاں اچھا جو میں ذات کے بارے میں کہوں کہ ذات میرے ساتھ قریب ہے اور میرے ساتھ ہی ہے، تو میرے اور رب کے درمیان وہ قرب جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ سینٹی میٹرز میں ہے، یا وہ میٹرز میں ہے، وہ فٹ میں ہے، انچ میں ہے، تو میں نے ان کے لیے طرف ثابت کر لی. آٹومیٹکلی یا دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا، یا آگے یا پیچھے یا نیچے یا اوپر. اس کو کہتے ہیں شش جہات، 6 جہاتیں. تو اب رب کائنات میرے ساتھ کیسے قریب ہے؟ اور جب میں نے یہ سوچا کہ میرا دائیں بائیں اوپر نیچے آگے اور پیچھے کے ان 6 جہاتوں میں سے کسی بھی جہت میں کوئی چیز میری قریب ہو یا میں ان کے قریب ہو، تو آٹومیٹکلی اس کے لیے جسم بھی ثابت ہو. اور اللہ کے لیے نہ طرف ہے نہ جسم ہے. اچھا جب میں نے یہ کہا کہ میں فلاں چیز کی قریب ہوں، تو میرے لیے تو مکان ثابت ہو گیا، لیکن اس چیز کے لیے بھی مکان ثابت ہو گیا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ 6 جہات میں سے کسی جہت میں وہ چیز موجود ہوگی، یا دائیں ہو یا بائیں ہو، یا آگے ہو یا پیچھے ہو، یا اوپر ہو یا نیچے ہو. ان 6 جہات میں سے، بلکہ ان 6 جہات کو بھی اگر ہم 6 جہات اور پھر تقسیم کر لیں، مثلا ہم 36 جہات بنائیں، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا شمال اور پھر کہتے ہیں جنوب اور پھر کہتے ہیں کہ شرق اور غرب کہتے ہیں، تو شرق میں بھی ہم 2 چیزیں ثابت کرتے ہیں، 3 چیزیں ثابت کرتے ہیں. ایک تو خود شرق ہوا، اس مشرق کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ شمالی مشرق یا ہم کہتے ہیں جنوبی مشرق. اور جب ہم شمال کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مشرقی شمال یا مغربی شمال، دونوں میں سے ہمیں زاویے ملتے ہیں. تو اگر ہم 36 جہات بھی بنائیں نا، تو ان میں سے جس چیز کی میں کہتا ہوں کہ یہ میرے قریب ہے یا میں ان کے قریب ہوں، تو پھر تو اس چیز کے لیے مکان بھی ثابت ہوا، اس چیز کے لیے طرف بھی ثابت ہوا، اور اس چیز کے لیے جسد اور جسم بھی ثابت ہوا. جبکہ رب کائنات تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، نہ ان کے لیے جسم ہے ثابت ہے، نہ ان کے لیے مکان ثابت ہے، نہ ان کے لیے طرف ثابت ہے. تو پھر جب رب فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور ہم اقربیت کا یہ مراقبہ کرتے ہیں یا ہم جو ہے معیت کا مراقبہ کرتے ہیں کہ رب کے پاس ہم قریب ہے، رب ہمارے قریب ہے، رب ہمارے ساتھ ہے، ہم رب کے قریب ہے، تو پھر یہ قربت اور یہ معیت کیسے ہوگی؟ اسی نے ہمیں تشریح بھی فرمایا کہ وہ کیسے ہوگا، وہ معیت کیسے ہوگی، کہ وہ معیت ایسی ہوگی کہ بہمراہی بیچون. ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیسی کیفیت ہوگی، کیونکہ رب کائنات جانے اور ان کی مراتب جانے، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کس کیفیت میں. اور جب ہم سلوک و تصوف میں لفظ قرب استعمال کرتے ہیں نا، قریب، اور کہتے ہیں بعد دوری، تو یہ قرب اور دوری اور بعد، یہ قرب اور بعد جو ہے یہ بھی اصطلاحی معنی ہے، تلفظاً معنی ہے، ہمیں کوئی اور لفظ مل نہیں رہا، اس لیے ہم قرب اور بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ قرب جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، یہ طرف کا قرب نہیں ہے، یہ مکانی قرب نہیں ہے، یہ ایک بیچون و چرا ہے. اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے. تو عرش پر رب کائنات نے جب استوا فرمایا ہوا ہے تو کیا رب کائنات عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ رب کائنات عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو رب کے لیے جسم ثابت ہوا، مکان بھی ثابت ہوا، عرش تو مکان ہے، مکان بھی ثابت ہوا، اور اللہ کے لیے طرف بھی ثابت ہوا، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ عرش عظیم الشان جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. طرف بھی معلوم ہوا، اللہ کے لیے مکان بھی ثابت ہوا. ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ استواء یلیق بشانہ، رب کائنات نے عرش عظیم الشان پر وہ استوا فرمائے جو رب کی شان کے لائق ہے. بس یہ حروف جو ہے، یہ کلمات جو ہے، اس میں سے متشابہات میں سے ہے، اور یہ اس میں سے اللہ کی بندوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کا حکم رب کی طرف سپرد کر دیتا ہے.
تو یا ہم نے کہا کہ معیت اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہر ممکن کے ساتھ ہے بلکہ ہر ایک ذرے کے ساتھ ہے، تو وہ ساتھ کیسے ہیں؟ بے چون بے چون، کب، کیوں، کیسے، کہاں، انسانوں سے مبرہ ہے، اور مجھے اس ذات کی فیض کہاں مل رہا ہے؟ خاص بلطائف خمسے عالم امر من، میرے 5 لطائف جو عالم امر کے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے، ان میں مجھے اس ذات کی فیضان مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان 5 لطائف کی طرف دھیان اور خیال رکھنا ہے اور یہ مراقبہ معیت کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو اصول مراقبات ہیں ان میں سے ہر مراقبہ 10 دن کا ہوگا کم از کم، اور ٹائمنگ وہی ہے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، یا وہ دنوں کی تعداد جو ہے 10 دن ہے، لیکن آپ کی مرشد کی اجازت پر منحصر ہے۔ اکثر و بیشتر مشائخ اصول مراقبات 10 دن کی دیتے ہیں، اور وقت جو ہے کتنے وقت میں کتنی دیر تک مراقبہ کرنا ہے وہ بھی ہمارے ذوق اور شوق پر ہے۔ کم از کم 5 منٹ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا ذوق و شوق۔